السلام علیکم. میں ہوں کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے مونا خان, اور آج میں جو ہوں موجود ہوں خیبر پختونخوا پشاور میں موجود ہوں. اور یہاں پہ آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں وہ بڑے اسپیشل مہمان ہیں, ینگ سے ہیں اور کافی چھوٹی عمر میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھ لیا. تو میرے خیال سے مجھے نام بتا دینا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا کامران خان بنگر صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو ویلکم کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور امید ہے یہاں پہ آ کے آپ کو جو وہاں پہ آپ کی ایک پرسیپشن تھی وہ چینج ہوئی ہوگی انشاءاللہ. نہیں, ابھی وزٹ کرنا ہے وہ سب. میں جس چیز کے پیچھے آئی ہوں نا کامران صاحب, وہ ہے BRT. اور میرا پہلا سوال ہی اسی حوالے سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کراچی ہائٹ سے کراچی میں رہتے ہیں, ٹریولنگ بھی رہتی ہے. BRT کا اتنا شور ہے, اتنا نیگیٹو اس کا چرچا رہا ہے, تو میں ابھی وزٹ بھی کروں گی. تو مجھے آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اتنے اعتراضات تھے ہیں تو کیوں؟ مونا, جب آپ اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ تھریٹ, ان کو تھریٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ کے جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں, جیسے آپ نے BRT کی بات کی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارے جتنے بھی فلیگ شپ پروجیکٹس آپ دیکھ لیں ان کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز میں پنسایا جاتا ہے, چھوٹی چیز کو لے کر اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی سیاست ایٹ رسک ہو جاتی ہے. اب BRT کا بڑا انٹرسٹنگ ایک سینیریو ہے. BRT ہم نے بنائی ہے عوام کے لیے, غریب لوگوں کے لیے. آپ جب جائیں گی, آپ وزٹ کریں گی, تو آپ کو اگر ایک بھی نیگیٹو فیڈ بیک آ گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فیلڈ ہے. جتنے بھی لاکھوں لوگ روزانہ کے سفر کرتے ہیں BRT میں اور سب خوش ہیں, ہم نے ان کو پشاور جیسے شہر میں, اب آپ کراچی سے آئی ہیں, کراچی ہمارا اکنامک کیپٹل ہے, کراچی میں آپ کو کوئی موبلٹی نہیں ملتی ایسی جو ہم تھرڈ جنریشن ٹرانسپورٹ سسٹم پشاور کو دے چکے ہیں. ان کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے. ورکنگ کلاس کی جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کو اب جابز میں آسانی ہو گئی. وہ جو ہمارا 60s کا ٹرانسپورٹ سسٹم تھا وہ اس میں نہیں جا سکتی تھی. ہماری اپنی روایات ہیں, ہم نے ان کو روزگار کے مواقع دیے, ہم نے ان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک زبردست قسم کا ایک ایسے سسٹم دیا ہے کہ وہ آرام سے سفر کر سکتے ہیں. وہ ٹریفک کنجیشن سے جو ہے وہ بچ کے اپنی اسٹڈیز کر سکتے ہیں, اپنی جابس کے لیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو انٹرپرینورز کی بات کرتا ہوں, یا جو ہمارا ایکو سسٹم ہے بزنس کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ BRT کے بعد جو ہے وہ خواتین کی امپلائمنٹ میں یا ان کی جابز میں اپلیکیشنز کا بہت رجحان بڑھا ہے, کیونکہ پہلے وہ ہمارے اس سسٹم میں نہیں جا سکتی تھی. تو یہ جو ہم نے جو انڈسٹریز ہیں ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ سے ہمیں بارہا ریکویسٹس آتی ہیں کہ آپ ان کی ٹائمنگ بڑھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز میں ایوننگ اور نائٹ شفٹس کیا ہے, 10 بجے تک, رات 10 بجے تک. جی, رات کے 10 بجے تک ہیں ان کی طرف سے, صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک. ان کی طرف سے یہ ہے کہ آپ اس کو 24 آورس کریں, کیونکہ نائٹ کے شفٹ والے صبح 4 بجے اکثر فارغ ہو جاتے ہیں. ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ آپ 25 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ اپنی گاڑی میں بھی جائیں تو آپ کو کم از کم 45 منٹ لگتے ہیں. یہ ایک پریمیم سروس ہم نے دے دی ہے. تو BRT کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش. ٹائمنگز کی بات کی تو واقعی آپ پھر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹائمنگز کو, اگر جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ہمارے پاس فلیٹ میں ابھی اور گاڑیاں ہم نے ایڈ کرنی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ جس تیزی سے بڑی ہے, جس تیزی سے لوگوں نے اس میں انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, تو ہم گاڑیاں مزید بڑھا رہے ہیں, ٹائمنگ کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم خواتین کے لیے اسپیشل گاڑیوں کا سوچ رہے ہیں. ہم اور شہروں کو ادھر اس BRT کے کوریڈور کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے فیڈر روٹس کو ہم ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو جو موجودہ فلیٹ ہے ہم اس کو بڑھا رہے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ انڈسٹریز کے لیے, یہ خواتین کے لیے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور ایک ایکسٹینڈیڈ سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ میں نے کہا اسپیشلی ہم کراچی سے آنے ہوئے, کراچی کا ہمیشہ ایک مسئلہ کچرا رہا ہے. وہ کچرا اب تو لاہور تک بھی پہنچ گیا. مجھے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتائیں, یہ کلین اینڈ گرین والی خیبر پختونخوا جو آپ نے اسٹارٹ کی تھی کیمپین, وہ کتنی کامیاب رہی؟ واقعی کیا کلین اور گرین ہو چکا؟ مونا, 2013 سے 18 تک ہم نے کافی لرن کیا الحمدللہ. ہم نے پختونخوا کے 7 بڑے شہروں میں واٹر سینیٹیشن سروسز کمپنیز بنائیں. ہم نے پنجاب کے ماڈل کو اسٹڈی کیا. پنجاب میں آپ کا جو اوور آل کلینلینس کا رجیم ہے وہ آؤٹ سورس ہو چکا ہے. ہم نے ایک ہائبرڈ سسٹم ڈیولپ کیا کہ ہم اس میں
گورنمنٹ کی جو اپنی امپلائیز ہیں ان کے تھرو ہم ایک ایسا کاسٹ ایفیشینٹ سسٹم بنائیں کہ جس سے آپ کی کلینلینس بھی بہتر ہو اور آپ کا خرچہ بھی کم لگے. میں آپ کو زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پہنچاتا, لیکن پنجاب کا جو کلینلینس کا آؤٹ سورسنگ کا سسٹم ہے اس کا 1/3 ہمارا ادھر خیبر پختونخوا میں ایکسپینڈیچر ہے اگینسٹ 1 ٹن آف ویسٹ. تو ہم نے وہ جو سسٹم ڈیولپ کیا واٹر سینیٹیشن سروسز کمپنی کا, ہم نے ایک اٹانومس کمپنیز بنائی, ان کے اٹانومس بورڈز ہیں, انہوں نے بڑا بہترین ڈیلیور کیا. اوور دا پیریڈ وہ ایوالو ہوتی رہیں, تقریباً 2015 سے لے کر اب 2020 میں یا 21 میں وہ جو 7 کمپنیاں ہیں ان کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. ان کی ہم نے اسٹڈیز کنڈکٹ کی, ٹیکنیکل ہم نے اسٹڈیز کنڈکٹ کی, ہم نے جو اسٹاف ہے ان کی اٹینڈنس کو انشور کیا, ہم نے جو گاربیج کے بڑے بڑے ڈمپس ہیں وہ ہم نے ریموو کر دیے, ختم کر دیے. ہم نے ویسٹ کنٹینرز کا ایک نیا پورا ایک سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا. تو اب جو پشاور کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں, بلکہ میں نے آپ کے جو کراچی کے سندھ کے ہمارے جو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں میں نے ان سے بھی بات کی تھی. میں لوکل گورنمنٹ کا پورٹ فولیو بھی دیکھ چکا ہوں. میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ آپ اس ماڈل پہ جو ہے وہ کام کریں. یہ اس میں کوئی پولیٹکس کی بات نہیں ہے. ہمارا ایک ماڈل سکسیزفل رہا ہے تو آپ بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں. اس میں ہم کوئی پولیٹیکل اور اس کی نہیں, ہم نے الٹیمیٹلی شہری کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اب الحمدللہ 42 یونین کاؤنسل سے ہم 56 یونین کاؤنسلز پہ جا رہے ہیں. پشاور کے جو اربن ہیں, ہم نے اربن میں واٹر سینیٹیشن سروسز کمپنیز کو انٹروڈیوس کیا, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% آپ کسی بھی جگہ پہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% جو ہے وہ کلینلینس ہے, لیکن اگر آپ 2012-13 کی بات کریں, اس وقت کی پاپولیشن کی بات کریں, اس وقت کی حالت کی بات کریں, ریسورسز کی آپ بات کریں, اور آپ 2021 کی بات کریں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. ہم نے اٹانومس باڈی بنائی, ان کو ہم نے با اختیار بنایا, انہوں نے ڈیلیور کیا. اور ابھی آپ پشاور کی کلینلینس کو اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف مین آرٹری جو ہے وہ جی ٹی روڈ کی, نہ صرف وہ بلکہ آپ کے جو سبربز میں ایریاز ہیں وہاں پہ کلینلینس کافی بہتر ہو چکی ہے. ابھی آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں. تو ہم کووڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ سیکنڈ ویو ہے. یو فیل لائک کہ جو ابھی گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں, جو آپ کے صوبے کی طرف سے اقدامات ہوئے ہیں وہ کافی بہتر ہیں. کیا سچویشن ہے یہاں پہ کے پی کے کی؟ دیکھیں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, میں تقریباً 9 مہینے کے لیے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا پورٹ فولیو بھی میں دیکھ چکا ہوں. وہاں پہ چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ اور ریلیف, یہ 3 ڈپارٹمنٹس اس کو اوور آل جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو ہم نے, میں آپ کو یہ بات بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا نے, وزیر اعلیٰ محمود خان نے جس بہترین طریقے سے کووڈ کی جو اوور آل سچویشن ہے اس کو مانیٹر کیا, اس میں انٹروین کیا سارے صوبوں سے. اور یہ میں بڑا خوشی سے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایکنالج کیا, ہماری NCOC اور NCC نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا نے بڑا اچھا, ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگائے, ہم نے جو اسپرے کا ایک پورا میکینزم تھا ہم نے وہ ڈیولپ کیا, ہم نے ولیج کاؤنسل کی سطح پر ٹیمیں متحرک کی, ہم نے جو TMAs ہے, جو لوکل گورنمنٹ کے باقی ادارے ہیں, ہیلتھ کے جو کوارنٹائن فیسلٹیز تھی, سب کو ہم نے اتنا بہترین مینیج کیا کہ جو پورے پاکستان کا سروے ہوا اس میں خیبر پختونخوا کے عوام کی سیٹسفیکشن سب سے بہتر تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا سائنٹیفکلی جو NCC کا اور NCOC کا ایک پورا انہوں نے رجیم بنایا, انہوں نے ریسرچ کنڈکٹ کی. خیبر پختونخوا نے اس کو لیٹر اور اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے کووڈ کو الحمدللہ, ایک تو اللہ کا کرم رہا ہے بڑا کہ کووڈ کی وجہ سے نقصانات کم ہوئے ہیں, دوسرا جو ہمیں انسٹرکشنز ملتی رہی یا جو ان کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا. چلیں ہم آپ کی سیاسی کیریئر پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے شروع کیا, کیونکہ کافی لیڈ سے آپ آئے ہیں. جب لیڈ سے آئے تو ایکسپیکٹیشنز بھی کافی بہت زیادہ ہوں گی, تو کیا ایکسپیکٹیشنز پہ آپ پورے اتریں گے یا کوشش بہرحال جاری ہے؟ اور تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم آپ کی سیاسی کیریئر کی طرف بھی جاننا چاہیں گے. جی, میں 2006 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا فارملی. 2007 میں جب پرائم منسٹر کو پنجاب یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس نے مارنے کی کوشش کی ان کی, تو اس کے بعد ہم فیلڈ میں آئے. پھر لائرز موومنٹ میں ISF کی فاؤنڈیشن میں ہم نے کافی کنٹریبیوٹ کیا.
پھر میڈیا کو میں نے دیکھا پورے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کا انٹرا پارٹی میں ہم نے، اور پھر 2013 کے الیکشن کے بعد 2015 میں لوکل گورنمنٹ میں نے لڑا. تو اوور آل یہ جرنی ایسے رہی کہ اٹس پیورلی بائی چوائس. میری فیملی میں کوئی نہیں آگے پیچھے اس طرح سے سپورٹ رہتی ہے کہ جی آپ کو پتہ نا یہاں پہ تو موچی کا بیٹا موچی ہوتا ہے، سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہوتا ہے، کہ وہ سلسلہ ویسا تو نہیں رہا؟ نہیں، میری فیملی جو ہے وہ سیاست میں بالکل نہیں ہے، اور بلکہ ابھی بھی جو میری فیملی ہے، جو پیرنٹس ہیں میرے اور جو انکلز ہیں یا جو ہماری فیملی کو جو لیڈ کرتے ہیں، ان کے خیال میں ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. ان حالت میں بھی کہ ہم صوبے کے 2 بڑے پورٹ فولیوز کو میں دیکھ رہا ہوں، اتنا الحمدللہ اللہ نے عزت دی، وہ یہ سمجھتے تھے اور ہیں کہ شاید پالیٹکس جو ہے وہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام نہیں. تو فیملی کی طرف سے سپورٹ ایز سچ نہیں رہی. ان ٹرمز آف الیکشنز انہوں نے سپورٹ کیا، باقی جو ہے کہیں پہ میں اسٹک ہو جاتا ہوں، گائیڈ کرتے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید پالیٹکس جو ہے وہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. لیکن ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جب اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو برے لوگ آپ کے اوپر. اگر آپ کی فیملی میں کوئی آنا چاہے تو آپ اسے انکریج کریں گے، سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، میرے تھرو اگر کوئی آئے گا تو میں نہیں کروں گا انکریج. اپنے تھرو کوئی کوشش کرے، محنت کرے، کیونکہ ہم نے انہی چیزوں کے خلاف مونا جو جب سیاست میں آنکھ کھولی تو ہم نے موروثی سیاست کو ڈسکریج کیا اور ان کے خلاف ہم کھڑے ہوئے. تو میں تو کسی صورت نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنی بہن کو، نہ اپنے والد صاحب کو، میں تو ان کو کبھی انکریج نہیں کروں گا کہ وہ آئے یا ان کو میں سپورٹ دوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر کسی میں کیپیبلٹی ہے اور وہ محنت کرے، وہ پارٹی کے رینکس میں آئے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں رہے، تو ان کو تو میں منع نہیں کر سکتا، اپنے انکلز کو، اپنے کزنس کو. لیکن میری طرف سے تو ان کو سپورٹ اس لیے بھی نہیں رہے گی کہ ہم نے تو اس مینٹیلٹی کے خلاف جد و جہد کی کہ کبھی جو موروثی سیاست ہے اس کو ہم نے نہیں کرنا. جو لوگ میرٹ پہ ہوں گے وہ خود اوپر آئیں گے، جیسے آپ کے سامنے میں ہوں. ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے وہ محنت قبول کی. وزیر اعظم صاحب نے، میں نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کیا تھا. 40,000 کینڈیڈیٹس میں 39 لوگ اس میں کوالیفائی کر گئے تھے، اس میں تھا. یعنی آؤٹ آف 40,000 صرف 39 لوگ کوالیفائی ہوئے. لیکن مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن لڑو. میں نے الیکشن لڑا. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے ہماری پارٹی میں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے کہ میں کامران بنگش کا بھائی ہوں، میں کامران کی بہن ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں، تو مجھے کوئی پارٹی میں رینک ملے گا. ایسے پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایک پورے پروسیس کے تحت گزرنا ہوگا، آپ کو اسٹرگل کرنی ہوگی، آپ کو اپنی کیپیبلٹیز شو کرنی ہے، تو تبھی آپ کو ایک جگہ مل سکتی ہے. آپ نے جیسے کہ کہا، آپ نے میڈیا کو کافی دیکھا جب آپ پارٹی میں تھے، چیزیں بھی تھیں، آپ انفارمیشن منسٹری میں بھی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے صحافیوں کے مزاج اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے جانتے ہوں. کہ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو یہاں کی صحافی برادری ہے اس کے لیے ابھی تک آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں ان کی بھلائی کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو انفارمیشن میں، پھر اس سے پہلے میں لوکل گورنمنٹ میں تھا. ان کی میڈیا کالونیز کے، میڈیا انکلیوز کے ایشوز تھے، ان کے لینڈ کے پوزیشنز وہ ہم نے ریزالو کر دیے ہیں. ان کے ڈے ٹو ڈے میڈیکل کے اور ان کے ایشوز آتے ہیں، کووڈ کی وجہ سے ان کو مسائل ہوتے ہیں. تو کووڈ کا کوئی پیکیج اناؤنس کیا تھا آپ لوگوں نے؟ جی ہم نے جو جرنلسٹ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کووڈ میں. تو اوور آل جرنلسٹ کے ساتھ ہماری الحمدللہ ادھر خیبر پختونخوا میں ہماری بہترین تعلقات ہیں. میں اس وقت اگر آپ کو یہ کہوں تو یہ شاید ایکزیجریشن نہ ہو کہ ہم اس وقت خیبر پختونخوا کی صحافی برادری کے ساتھ جو ہے بہترین ریلیشن شپ انجوائے کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی کرٹیسزم کو پازیٹیولی لیتے ہیں اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ ان اے سینس یہ کرتے ہیں کہ اویلیبلٹی ہماری رہتی ہے، ان کے ساتھ کالز پہ رابطے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ میسیجز میں. میری ایک پوری ٹیم ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے. تو ان کو یہ ایشو نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی وقت ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے، ان کے انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں. اور کسی قسم کی ونڈکٹیو یا وہ ہماری پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. ہم اگر کوئی ہمارا اسٹرانگ کرٹیک بھی ہے تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کبھی ان کو یہ نہیں لگا کہ ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ادھر کی جو پوری صحافی برادری ہے وہ الحمدللہ ہماری روایات بھی ایسی ہیں کہ وہ اس طرح کی زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ نہیں جاتے، یعنی آپ کی جو ذاتیات ہے اس کی طرف ہماری سیاسی اس کے نہیں جاتے. دوسرا، ایک
ریلیشن شپ ایسے بن گیا ہوا ہے کہ وہ دوستی والا سین ہے, دوست آپ سے ناراض بھی ہوتے ہیں, آپ کے خلاف بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارا اوور آل جو جرنلسٹ کے ساتھ ہے تعلقات اچھے ہیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس میں اچھا میں کیونکہ میں خود بھی خاتون ہوں تو بہرحال کوشش رہی ہے, جیسے آپ نے بی آر ٹی میں کہا خواتین کا بڑا اس میں بڑی سہولت رہی ہے, تو مجھے جو خواتین صحافی, ظاہر سی بات ہے ایک میرے ایک پرسیپشن بھی تھا جس کو میں لے کر بھی آئی تھی خواتین کے حوالے سے, پشاور آنے کا مقصد بھی یہی تھا. تو خواتین صحافی کے لیے کوئی اسپیشلی پیکیج ہے یا نہیں ہے, یہ کچھ سوچا ہے, کچھ اس طرح کی چیز اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ ہمیں ایز سچ یعنی جینڈر وائز کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس نہیں آئی کہ یہ سب نے مجھے بولا, لیکن میں پھر بھی کہتی خواتین کو لے کے. اوکے ہاں, لیکن جو ینگ جرنلسٹ ہیں, جن میں خواتین بھی ہیں, جن میں ینگ لڑکے بھی ہیں, ان کی طرف سے اکثر یہ ایشو سامنے آتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے جو میڈیا کالونیز کے حوالے سے ہیں, یا تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ میرا آفس جو ہے ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. بہرحال میں کوئی اسپیسیفک بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پاس کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی ایشو سامنے نہیں آیا. چلیں زبردست. اچھا وہاں پہ جس طرح سے میں کیونکہ ہمارا تو صوبہ سندھ کراچی میں رہتے ہیں, بہت ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں ایک وفاق اور صوبائی میں ایک کوارڈینیشن کا فقدان رہا ہے. تو ماشاء اللہ سے آپ لوگ ہی 5 سال حکومت رہی یہاں پر ہی, اور پھر آپ کا جس طرح سے ہے پی ایم ایل این کی حکومت کی مشکلات تو رہی, آپ کے ایک انٹرویو میں آپ نے اس طرح سے کہا. اب تو وفاق میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, اب تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا, اور خیبر پختونخوا کے جتنے پروجیکٹس ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہوں گے, کوارڈینیشن کا وہ تو مسئلہ نہیں. یہ دونوں ایشوز ہیں. میں کسی قسم کی نہ میرا یہ نیچر ہے کہ میں ایکسکیوزز بناؤں یا کسی کے اوپر میں انگلیاں اٹھاؤں, لیکن ہمیں بہرحال پچھلی گورنمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کافی مشکلات رہی, اور اس کی وجہ سے ہمارے کافی پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیلے ہوئے, کچھ ڈراپ ہو گئے, کچھ ہمارے رائٹس ہیں جن کو پراپرلی انہوں نے ایکنالج نہیں کیا. موجودہ حالت میں آپ کے سامنے کہ ہمیں مالی طور پر بڑی مشکلات ہیں, معاشی طور پر, لیکن وزیر اعظم صاحب کو یہ مکمل طور پر احساس ہے کہ خیبر پختونخوا ہی وہ صوبہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے تبدیلی کی ہوا چلی. وزیر اعظم صاحب کے اوپر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے 2013 میں اعتماد کیا, اور پھر 2018 میں ڈبل سے زیادہ اعتماد کیا. تو بہرحال ان کو یہ احساس ہے. ہمیں ایشوز تو ہیں, میں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اگر ہم NHP کی بات کریں, اگر ہم AGN قاضی فارمولہ کی بات کریں, اگر ہم صوبے کے محصولات کی بات کریں, اگر ہمارے قبائلی اضلاع کے بقایا جات کی بات کریں, تو ہمیں ایشوز تو ہیں ابھی بھی. لیکن جب ہم فیڈرل گورنمنٹ کی سیریسنس دیکھتے ہیں, ریسورسز کی کمی کے باوجود ہمیں ادھر سے جو رسپانسز آتے ہیں تو وہ بڑے انکریجنگ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ گریجولی یہ مسائل حل ہو رہے ہیں, ہمیں اپنے واجبات مل رہے ہیں محصولات کی مد میں. آلدو کہ اکنامکلی ہم فیڈرل گورنمنٹ بھی ہماری کافی کرنچ سے گزر رہی ہے, لیکن حالات کافی بہتر ہوئے ہیں. دیکھیں کامران صاحب, اگر کمپیریزن کیا جائے 5 سال میں آپ لوگ کی حکومت ہی 2.5 سال کا عرصہ ہو چکا, تو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے جو مختلف حکومتیں آپ نے دیکھی وہاں کی؟ ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں بھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. ہاں جی ایسے 8 سے 10 ہمارے ماشاءاللہ وزراء جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, اور وزیر اعظم صاحب تو ہیں ہی ہمارے اپنے. عمران خان تو ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ہیں, تو حالات کافی بہتر ہیں الحمدللہ پچھلی گورنمنٹس کے نسبت. اور یہ دیکھیں, میں کوئی بھی ہمارے ویورز اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں, عمران خان پورے پاکستان کے ہیں, لیکن ہم ایز اے پختونخوا شہری ہم اس کو اون کرتے ہیں. سندھی بھی ہمارے ان کو اون کرتے ہیں, عمران خان صاحب کو پنجابی بھی کرتے ہیں, پورے پاکستان کے وہ لیڈر ہیں. ہاں, لیکن خیبر پختونخوا میں عمران خان کے بارے میں ایک عجیب قسم کی سینٹیمنٹس ہیں. لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لوگوں کو کسی بھی سیاسی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کے بارے میں ان کی ایک کیرزمیٹک جو پرسنالٹی ہے یا جو درد ہے ان کو خیبر پختونخوا کے بارے میں, وہ میرے خیال سے خیبر پختونخوا کے ہر شہری کے دل میں عمران خان کے لیے ایک محبت ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کی جو گورنمنٹ ہے, جو عمران خان صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ, خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی بہترین سیٹسفیکشن جو ہے وہ کا اظہار کر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, لیکن جو نیت ہے اور جو کوشش ہیں وہ آپ کے سامنے. اچھا مجھے بتائیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایسے کون سے میگا پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں اور جو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں, امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا؟ مونا, میں صرف آپ کو 2020 کی اگر بات بتاؤں تو ہم نے الحمدللہ 2020 میں بہت بڑی اچیومنٹس کی, آلدو کہ کووڈ تھا. ایک جو پروجیکٹ ہم نے کیا ہے جو خان صاحب کے دل کے بھی بڑا قریب ہے, خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو لیڈ کیا, اور وہ ہے صحت کارڈ کا. خیبر پختونخوا کا ہر شہری, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی رنگ اور نسل سے ہو, ان کو ہم نے 10 لاکھ روپے کی صحت سہولیات دے دی ہیں, جس میں ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسیز سے لے کر آپ کے ڈائبٹیز تک, آپ کے ہارٹ کی ڈیزیزز تک, ہر شہری خیبر پختونخوا کا یہ انجوائے کر رہا ہے. یہ بیسیکلی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے جو عمران خان نے دیا تھا, ریاست مدینہ کی جو وہ بات کریں. تو صحت کارڈ ہم نے 2020 میں الحمدللہ خیبر پختونخوا کے میجورٹی سٹیز کو دے دیے ہیں. جنوری میں پشاور ریجن کو بھی دے دیا, اور 31 جنوری کو انشاءاللہ جو صدرن ریجن ہے ان کے بھی. تو پورے خیبر پختونخوا کی 3.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کو جو ہے صحت کارڈ کی سہولیات ملی ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھ لیا BRT کی آپ وزٹ کریں گے, یہ 2020 میں ہم نے کمپلیٹ کیا. سوات ایکسپریس وے فیز 1 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ پورے پاکستان میں سب سے پہلی صوبائی موٹر وے, وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. سوات ایکسپریس وے فیز 2, اس کی ہم نے ایکنک سے جو بہت بڑی باڈی ہے فیڈرل میں, اس کی اپروول لے لی ہے, اس کے اوپر کام شروع ہے. خیبر پاس اکنامک کوریڈور دیکھیں, پختونخوا کے اگر آپ تاجروں کی پورٹ فولیوز دیکھ لیں, اگر ہماری ادھر کی بزنس کا پورا لینڈسکیپ دیکھ لیں, تو ہماری زیادہ تر بزنس جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, کیونکہ بارڈرنگ کنٹری ہے وہ. افغانستان سے پھر ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کو. تو خیبر پاس اکنامک کوریڈور ایک ایسا گیم چینجر ہے ادھر کے لیے کہ پختونخوا کے بزنسز کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ روزگار کے بڑے مواقع بڑھیں. ہم نے اکنامک زونز میں سی پیک کے تحت سب سے پہلا انڈسٹریل اکنامک زون جو سی پیک سٹی ہے یا سی پیک رشکی اکنامک زون ہے, اس کا ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ کر لیا, اور وہ وہاں پہ ابھی جو ہے انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی ہے. ہم نے جلوزئی اکنامک زون کو فنکشنل کیا, ہم نے نوشہرہ اکنامک زون کو ادھر کے الاٹمنٹس ہم نے دے دی ہے. پشاور کے حوالے سے ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر دیا, پشاور ریوائول پلان. پشاور کے بارے میں آپ کو ابھی آپ وزٹ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پشاور دنیا کے 7 قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے, اور جنوبی ایشیا کا سب سے قدیم ترین شہر ہے. تو پشاور کی ایک ہسٹورک سگنیفیکنس ہے, ہم نے اس کو ریوائیو کرنے کا ایک بڑا منصوبہ شروع کر دیا ہے. ہم نے جو یوتھ ہے, عمران خان کو سب سے زیادہ سپورٹ یوتھ کی جانب سے ملی, تو ہم نے یوتھ کے لیے 4 ارب روپے سے زیادہ کے بلا سود قرضے منظور کرائے 2020 میں. ہم نے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو پورا بنایا. یہاں پہ جو یوتھ ہے وہ آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں. ہم نے جو گورننس ہے, جو اوور آل آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, تو گورننس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے ڈیجیٹل گورننس انٹروڈیوس کیا. ہائر ایجوکیشن میں ہم نے بڑا لیپ فراگ لیا, نئے کالجز بنائے, نئی یونیورسٹیز کے بارے میں کام شروع ہوا. تو یہ اوور آل ایسی چیزیں ہیں. مرجڈ ایریاز کا جو سب سے زیادہ ضروری ہے, دیکھیں 25ویں آئینی ترمیم کے تحت قبائل جو ہے وہ ختم ہو گئے خیبر پختونخوا میں, وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنے. وہاں پہ آئین پاکستان کی تمام شقیں اب لاگو ہیں. وہ مرجر جو ہے, وہ جو سیاسی گرو ہے یا سیاسی پنڈتس ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر 10 سال سے زیادہ ٹائم لگے گا. خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں وہ 1 سال کے اندر تکمیل تک پہنچایا. وہاں پہ ترقیاتی کاموں کا ایک پورا نیٹ ورک ہم نے بچھا دیا. کبھی بھی تاریخ میں قبائلی اضلاع میں 20 ارب روپے سے زیادہ نہیں لگے. ہم نے پہلی دفعہ 24 ارب روپے کے ترقیاتی کام کیے پہلے ہی سال میں. دوسرے سال میں 38 ارب روپے کے ترقیاتی کام, اور اب اس سال کے لیے انشاءاللہ ہم 60 بلین سے زیادہ کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم ترقیاتی کام کریں گے. وہاں پہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع, ایجوکیشنل فیسلٹیز. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قبائل میں ایسے بدقسمتی رہی ہے ان لوگوں کی کہ ایک محلے میں 2 سکولز بنے, ملکوں کے حجرے میں, خانوں کے حجرے میں. یعنی یہ ایک ڈیزاسٹر رہا ہے ان کے لیے جو پورا 70 سال تھا, ان کو محروم رکھا گیا. پہلی دفعہ جو
جو غریب طبقہ ہے ادھر اٹھنے جا رہا ہے. ہم نے جو صحت کارڈ کا سسٹم ہے وہ سب سے پہلے قبائلی اضلاع میں کیا. ہم نے وہاں کے علماء کرام کو, مفتی جو مولانا صاحبان ہیں, ان کے لیے ہم نے وظیفے کا اہتمام کیا. تو ایک جو ٹرانزیشن رہا ہے بہت بڑا ملیٹنسی سے ڈیولپمنٹ کی طرف, یعنی جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی اس سے ڈیولپمنٹ کی طرف ایک پورا ٹرانزیشن ہوا. وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی, ترقی اور خوشحالی کا سفر وہاں پہ شروع ہوا. تو یہ ہماری بڑی اچیومنٹس ہیں جن کو ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. عوام کی سیٹسفیکشن الحمدللہ, گیلپ کا ریسنٹ سروے آیا ہے, گیلپ میں سب سے زیادہ جو ہے خیبر پختونخوا کی عوام نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. چلیں گریٹ. اچھا, آپ نے رنگ و نسل کی بات کر دی, سیاسی پنڈت کی بات کر دی, تو ہم ذرا مندر کی بھی بات کر لیتے ہیں جو حالیہ واقعہ ہوا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں موجودہ حکومت کی بات میں نہیں کر رہا, میں اس سے پہلے ہماری حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل خیبر پختونخوا کی ہمارے جو لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیجیے کہ مائنورٹی پہ بھی کتنا خیبر پختونخوا فوکسڈ ہے, وہ بھی اس پہ بتا دیجیے گا. ہاں جی, خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے بھی ہمارے یہاں پہ ایک کلچر ہے. ہماری روایات ایسی ہیں کہ یہاں پہ مذہبی رواداری ہے, یہاں پہ تمام مذاہب کو ایک بہترین انوائرمنٹ ملا ہوا ہے. اب اس کو اوور دا پیریڈ جو ہے سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے قبائلی اضلاع میں جو ملیٹنسی کا ایک دور رہا ہے وہاں پہ بھی ان کو ہم نے سیکیورٹی دی, ہماری عوام نے. یہ جو کرک کا ٹیری کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ایک سمادھی, ہسٹورک سمادھی ہے جس میں پچھلے سال ہم نے 100 ایئرس کو سیلیبریٹ کیا ان کے. یہ جو سمادھی ہے اس کو 100 ایئرس ہوئے تھے, بہت بڑی سیلیبریشن ہوئی. یہاں پہ اگر دیوالی ہوتی ہے یا ہولی ہوتی ہے یا جو کرسمس ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے. کچھ لوگوں نے جن میں سے پولیٹیکل بھی ہیں اور ہمارا ایک ریڈیکل طبقہ بھی ہے, انہوں نے اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور وہ جو 300 کے قریب لوگ تھے انہوں نے اس سمادھی کو مسمار کرنے کی کوشش کی, بلکہ کافی نقصان پہنچایا. ہمیں خیبر پختونخوا حکومت کو, وزیر اعلیٰ کو جب پتہ چلا اور ہم نے اس کے اوپر کیا تو ہمیں 2 ایسپیکٹس اس کے بڑے کلیئر نظر آئے. ایک ایسپیکٹ اس کا پولیٹیکل تھا کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے ان کو اس پورے عمل کو بھڑکانے کی کوشش کی, اور دوسرا جو ہے اس میں ہماری انتظامی طور پر بھی کچھ نااہلی سامنے آئی. دونوں کے اوپر سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اس کی دوبارہ تعمیر کریں گے اور پہلے سے بہتر کریں گے. یہ ہم نے میسیج دینا تھا ان کے لیے جو کلپریٹس تھے کہ ہم اس چیز کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. ہم اسٹیٹ کو اور مائنورٹیز کو اور جو تمام مذاہب ہیں ان کو ہم آپ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم نے سب سے پہلے اس کو بنانے کی وہ شروع کر دیا ہے, کام شروع کر دیا ہے. دوسرا, 24 گھنٹے کے اندر 40 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا, جن میں سے ان کے کرتا درتا تھے جو یہ کلپریٹس تھے, اور 350 لوگوں کے خلاف FIR کٹی. گریجولی 100 سے زیادہ لوگ ابھی گرفتار ہو چکے ہیں اس میں. تو وہ لوگ گرفتار ہوئے. پہلے ہم نے ریکنسٹرکشن کا کہا, دوسرا ہم نے گرفتاریاں, اور تیسرا ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ ویڈیو فوٹیجز ایسی آئیں کہ جس میں پولیس دیکھ رہی ہے, پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے. تو ہم نے ادھر جو ہے وہ پولیس کے بارے میں انکوائری کرنا شروع کیا, اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, اور 18 پولیس اہلکاروں کو ہم نے نوکری سے نکالا. 50 سے زیادہ لوگوں کی ہم نے 1 سال کی پروموشن روک دی. یہ بہت بڑی سزا ہے. یعنی 18 جو کرتا درتا تھے ان کو, اور پہلی فرصت میں جو SP اور DSP رینک کے پولیس آفیسرز تھے ان کو ہم نے سسپینڈ کر دیا کہ وہ کسی صورت انکوائری کے اوپر نظر انداز نہ ہو. تو یہ اوور آل ہم نے کیا. اب اس کے بعد ہم نے, چونکہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کا فیڈ بیک بھی لینا تھا, ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا, تو انہوں نے ان سٹیپس کے اوپر کافی اطمینان کا اظہار کیا. ابھی ہم دوبارہ بنانے جا رہے ہیں اس کو. عدالت میں کیس چل رہا ہے, جو کلپریٹس ہیں عدالت نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ان سے لے لیں, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا جو پولیس کے جی خرچہ مل جائے گا ان سے, ویسے یقیناً ہم لیں گے. خیبر پختونخوا حکومت ایسے کسی کو نہیں چھوڑتی. تو اور تیسرا جو ہے وہ اوبویسلی ہم نے پولیس کے خلاف ایکشن لیا.
اچھا کامران صاحب، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی باتیں آپ ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں اس کے لیے انسان کو فٹ رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، تو آپ فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ اپنے آپ کے علاوہ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے مونا. وہ خود جو ہے وہ 16 اور 18 گھنٹے کام، تو ان کو دیکھ کر ہمیں بھی کافی موٹیویشن ملتی ہے. فیملی کو کم ٹائم ملتا ہے، اوبویسلی وہ کوالٹی ٹائم دیتے ہیں فیملی کو. اور جو فٹنس ہے اس کے لیے تقریباً 1 hour پر ڈے فٹنس اور ریڈنگ کو دیتے ہیں. تو وہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ روزانہ دیں، لیکن 1 گھنٹہ جو ہے وہ واک کے لیے اور ریڈنگ کے لیے ہم دیتے ہیں. ابھی جس سے آج آپ نے کہا سنڈے ہلکے کا ٹائم، تو اپنے لوگوں کو کب ٹائم دیتے ہیں آپ؟ میرا جو ہلکے کا ٹائم ہے وہ ہفتہ اور اتوار ہے. اور یوزولی جب آفس میں بیٹھتا ہوں تو چونکہ ہلکا بھی پشاور کا ہے اور آفس بھی پشاور میں ہے، تو روزانہ ہلکے کے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتی ہے. بلکہ گھر بھی چونکہ ادھر ہی ہے تو روزانہ ہلکے کے لوگوں کے ساتھ، لیکن ڈیڈیکیٹڈ 2 دن جو ہے وہ ہلکے میں رہتا ہوں. ان کے ساتھ فل کوآرڈینیشن رہتی ہے. ہلکے کی جو ہماری یوتھ ہے ان کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ ہے، کافی محبت کرتے ہیں مجھ سے. ہمارے حلقے کے جو بزرگ ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، سب لوگ بہت محبت کرتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے کی ہے، انہوں نے اتنا بڑا اعتماد کیا. جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اتنی بڑی لیڈ دی، تو وہ تو اگر ہم 24 گھنٹے کام کریں اور 5 سال کام کریں وہ کم ہے. لیکن ابھی بھی الحمدللہ حلقہ انٹیکٹ ہے، حلقے کے لوگوں کی محبت ہے. وہاں پہ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، حلقے کی ٹیمز بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے، ایک ٹیم ورک کے تحت ادھر کام کر رہے ہیں. میرا آخری سوال ہے کشمیری بہن بھائیوں کے حوالے سے، جو بھارت جس نے ظلم ڈھا رہے ہیں کشمیری بہن بھائیوں پہ، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے تو سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک چپ سادھی ہوئی ہے. جو ہماری UN ہے یا جو باقی پیس مشنز ہیں، ان کو انٹروین کرنا چاہیے. ان کو وہاں کی جو عوام کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر انٹروین کرے. اور وزیر اعظم صاحب نے بارہا، ان کی حکومت نے بارہا انٹرنیشنل فورمز پہ اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے. انشاءاللہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا، کشمیریوں کی اپنی مرضی کے تحت. اور جو ہندوستان ہے ان کو الحمدللہ ہر فرنٹ کے اوپر عزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. دنیا بھر میں وہ ایکسپوز ہو چکا ہے ہندوستان کی جو غاصب حکومت ہے. انشاءاللہ یہ ہم جاری رکھیں گے. کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعاون، ہماری جو ان کے ساتھ، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ ہم آخری دم تک ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ کامران صاحب. اچھا میں چاہوں کہ میں نے کہا نا کہ ہم کراچی سے ہیں، تو کراچی والوں کے لیے کوئی پیغام، کوئی اس طرح سے، کیونکہ ہم نے تو آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ آئیں، پلیز کراچی آئیں، ہم آپ کے مہمان بنیں، آپ ہمارے مہمان بنیں، ہمیں موقع دیں. تو کیونکہ آپ کراچی والے، کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے کراچی کہ ظاہر سی بات ہے جو یہاں پہ وزٹ نہیں کرتے، وہ میڈیا کے توسط سے ان کا ایک سوچ ڈیولپڈ ہوتی ہے، جس سے بہت ساری چیزیں تھی. میں یہاں پر آئی تھی خواتین کے حوالے سے تھا، ایسا ہے ویسا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ کراچی کے لیے اور کراچی والوں کے لیے آپ ہی اس کا ایکسٹرو کریں اور پیغام دیں. میری عمر ایسی ہے کہ میں زیادہ پیغام اور میسیجز تو میں نہیں دے سکتا. لوگ اکثر اس کو مائنڈ کرتے ہیں. میں بھی زیادہ اسکالرلی نہیں ہوں، لیکن ایک جو خیبر پختونخوا کی اور وفاقی حکومت کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ کرپشن کے لیے 0 ٹالرنس ہے. ہم نے دیکھا کہ سندھ میں اور پھر بالخصوص کراچی میں جو پوٹینشل ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، وہاں پہ روزگار کے مواقع آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ایک یوتھ جو ہے ان کو مواقع دینے، یہ ساری چیزیں جو ہے، یا کراچی کو ہم نے اوور آل ڈیولپ کرنا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو، یہ چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کرپشن کی نظر ہو رہی ہے سندھ میں بالخصوص. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کو اب جاگنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے، اپنے سندھ کے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں، عمران خان کی ٹیم کا ساتھ دیں. انشاءاللہ جو ہم نے 2013 کے بعد ہم جو ڈارکنیس پیریڈ سے الحمدللہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں خیبر پختونخوا، ویسے ہی انشاءاللہ سندھ بھی ڈیزرو کرتا ہے. سندھ کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور جب سندھ سپورٹ کرے گا تو سندھ میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، روزگار بھی ملے گا، وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ سندھ بھی ترقی کرے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.